صحابہ کہتے تھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ علی اکبر کو دیکھ لے، وہ علی اکبر کو دیکھ لے۔ ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں علی اکبر نکلتے ہیں، امام حسین اپنے صاحبزادے کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ دین کی سربلندی کے لیے، حق کی کامیابی کے لیے۔ حضرت علی اکبر نکلتے ہیں، یزید کی فوجوں کو درم برہم کر دیتے ہیں۔ امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی بہادری دیکھنا چاہتے ہیں، مگر دھول بہتا اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا شہزادہ جہاں جا رہا ہے وہاں پر یزید کی فوج کے پرچخے اڑ رہے ہیں۔ پھر دھول اٹھتی ہے اور گھوڑے پہ واپس حضرت علی اکبر آ کر کہتے ابا جان اگر چند گھٹ پانی کے مل جائیں تو ان کو درم برہم کر دوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں، ہم 3 دن سے سب پیاسے ہیں، لے میری زبان کو اپنی زبان سے لگا کر تو شاید رسول اللہ علماء کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کی زبان سے ملایا تھا، اس لیے کہ کربلا میں میری آل کو اس زبان کی ضرورت پڑی اپنی پیاس بجھانے کی۔ اور پھر علی اکبر پھر دوڑتے ہیں، گھوڑے پر نکلتے ہیں شہزادہ اور 20,000 کے لشکر میں گھس کر ان تمام باطل طاقتوں کو درم بھرم کرتا، مگر ظالموں کا ایک تیر آ کر حضرت علی اکبر کو لگتا ہے اور آواز دیتے ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ امام حسین سمجھ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا زمین پر ہے، دوڑتے ہیں امام علی مقام حضرت علی اکبر کو اپنے گود میں لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان ذرا یہ تیر کو نکال دیجئے، میں پھر دوڑوں اور ان کو درم برہم کروں۔ امام علی مقام امام حسین حضرت علی اکبر کے تیر کو نکالتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ امام حسین نے پکار کر کہا کہ کاش اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اللہ کے حکم پر تو آپ کی آنکھوں پر تکیاں تھیں، دیکھو میں اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کی شہادت کو دیکھ رہا ہوں۔ علی اصغر کی شہادت ہوئی، 6 مہینے کا معصوم بچہ، تیر آ کر حلق میں لگتا ہے۔ امام کا صبر دیکھو امام حسین کا، وہ علی اصغر کے خون کو روایت میں آیا کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف پھینک کر کہتے اللہ اس قربانی کو بھی قبول کر۔ اور اس کے بعد امام حسین نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو اپنے سر پر شیر خدا کی تلوار لے کر نکلتے ہیں، اور جس طرف امام حسین جاتے درم برہم پوری فوج بھاگ، پھر واپس آ کر اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ دیکھو بہن ان بزدلوں کو دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کے جسم پر 72 زخموں کے نشان، 72، اور جب ظالموں نے حملہ کیا آپ کے جسم پر، جب آپ زخمی ہو گئے تو پوچھا کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ تو کہا ہاں نماز کا وقت ہے۔ تو امام حسین اترے اور خون جسم سے نکل رہا ہے، تیمم کیا، اور جب سجدے میں جا رہے تھے تو وہ ظالم شمر، وہ کافر آ کر امام حسین کا گلا کاٹنے کی کوشش کیا تو آپ نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا مجھے نماز پڑھنے دے۔ اور پھر امام حسین نے کہا کہ بتا تیرا سینہ بتا مجھے۔ تو شمر، اس جانور نے، اس حیوان نے، اس کافر نے جب اپنا سینہ دکھایا تو اس پر داغ تھے۔ تو امام حسین نے مسکرا کر کہا کہ میرے نانا جان نے سچ کہا تھا کہ کتا جس کے سینے پر داغ ہوگا وہ اہل بیت کے خون میں اپنا منہ مارے گا۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بلکہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو ایک پاگل دیوانہ سرزمین حیدرآباد سے تم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں یاد رکھو وہ بچیں گے نہیں۔ سورہ ابراہیم کی
41 آیات ہے، اگر میں غلط نہ کہوں تو اللہ ان تمام ظالم لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرما رہا ہے ظلم کرنے والوں کے تعلق سے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں اور تمہارا ظلم کا حساب کتاب ہوگا۔ جو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا حساب کتاب ہوگا۔ امام حسین کو شہید کیا گیا اور ابن زیاد کے پاس جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو لایا گیا تو اس نے بدتمیزی کی۔ صرف 6 سال کے بعد مختار سخفی نے ابن زیاد کو پکڑا، اس کی گردن مار دی، اور جب اسی دربار میں اس کا سر کو لایا گیا تو ایک ضعیف نے پکار کر کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس نے امام حسین سے بدتمیزی کی، اللہ کا انصاف ہوگا اور ہو رہا۔